پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیٹھی صاحب یہ ہمیں سوال کیا ہے, بن صاحب نے اپنا نام نہیں لکھا, کہ اگر ڈکٹیٹرز کو پتہ ہوتا ہے کہ ملک کی اکانومی بہتر کیسے چلانی ہے یا ان کی پالیسی بہتر ہوتی ہے تو پولیٹیشنز کو کیوں نہیں پتہ ہوتا؟ دیکھیے پولیٹیشنز کو بھی پتہ ہوتا ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیشنز بہت پیسہ لگا کے الیکشن جیت کے آتے ہیں, انہوں نے اتنے پیسے سے ڈبل کمانا ہوتا ہے, اس لیے وہ اس طریقے سے حکومت چلا ہی نہیں سکتے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ کولیشن گورنمنٹس ہوتی ہیں, پارٹیز کے اندر بھی گروپس ہوتے ہیں, سب کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے. جمہوریت کا مسئلہ یہ ہے کہ اتنے ویسٹڈ انٹرسٹ کریٹ ہو جاتے ہیں کہ سب کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے, سب کو کچھ نہ کچھ کرمز دینے ہوتے ہیں, اس طریقے سے وہ گورننس نہیں ہوتی. اور آپ دیکھیں امریکہ میں بھی یہ بیلنس آف پاورز کی وجہ سے اور کمپرومائزز کی وجہ سے ڈیڈ لاک ہو جاتے ہیں, گریڈ لاکس ہو جاتی ہیں. ہمیشہ ڈکٹیٹوریل سسٹمز بہتر ورک کرتے ہیں مگر ان کے دوسرے ڈرا بیکس ہوتے ہیں. جمہوریت اتنی اچھی طریقے سے نہیں ورک کرتی مگر اس کے پھر دوسرے بہت سے فائدے ہوتے ہیں. پھر صاحب ہمارے ساتھ کالر ہیں علی صاحب کراچی سے. السلام علیکم. تو السلام علیکم, علی بات کر رہا ہوں. جی سوال کیجیے گا. اچھا, ایک تو نجم سیٹھی صاحب, آپ تو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جس طرح کہا تھا کہ ایس ایم ایس وغیرہ آئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ بزنس کمیونٹی وغیرہ کرتی, جبکہ ڈیلی ایس ایم ایس پر آپ کا یہ کمنٹس نہیں ہوتا. میں نے دیکھا ہے کہ مشرف صاحب کے فیور میں کوئی بات جاری ہوتی ہے تو نارملی میں نے دیکھا ہے میڈیا میں کہ لوگ وہ کھل کے بات نہیں کرتے. ایس ایم ایس آ رہے ہیں وہ عوام کے ایس ایم ایس ہیں, اور یہ اچھا ٹھیک ہے جی, بڑی مہربانی. جی ہاں, نہیں میرا پوائنٹ یہ تھا کہ بزنس کمیونٹی جنرلی پرو ملٹری ہوتی ہے, اور آپ نے دیکھا کہ یہ کوئی میں نئی بات نہیں کر رہا, یہ ہے ایسے. مشرف صاحب کی اچھی خاصی کنسٹیٹیونسی تھی مڈل کلاس میں, مگر پھر وہ مایوس ہو گئے تھے ان سے, اور اب آپ نے دیکھا کہ جو ووٹ پڑا ہے وہ مشرف صاحب کی جو پارٹی تھی اس کو اتنا ووٹ نہیں پڑا, کیوں کو. اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے, اگر مشرف صاحب آتے ہیں تو یہ ٹیسٹ کر لیں گے ہم, مگر یہ جو ایس ایم ایس وغیرہ کرنا یہ ایک حد تک تو ٹھیک ہے, مگر جب آپ ووٹ لینے جاتے ہیں تو ووٹ کسی اور بیسس پہ ملتا ہے. اسی لیے عمران خان کے لیے بھی بہت سے ایس ایم ایسز آئیں گے اور سیٹ نہیں جیت سکیں گے وہ. شیٹھی صاحب یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے ان صاحب نے کوشچن کیا. اب یہ مظفر صاحب ہیں, آر یو ود می آن دس پوائنٹ دیٹ 18th amendment will not reduce 1% of inflation? 18th amendment کا کیا تعلق ہے انفلیشن کے ساتھ, یہی سوال ہے. جی میرا خیال ہے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 18th amendment کا تعلق گورنمنٹ ملٹری سول ملٹری ریلیشنز کے ساتھ ہے, 18th amendment کا تعلق فیڈرل اور پروونشل پاورز کے ساتھ ہے, اور یہ سب چیزوں کا تعلق اکانومی کے ساتھ ہے. اگر حکومت نہیں چلتی, اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے, اگر کرپشن چلتی ہے, اگر آرمی کی اور سویلینز کی لڑائی جھگڑے چلتے ہیں, اگر حکومتیں آتی ہیں اور حکومتیں جاتی ہیں تو اکانومی تو نہیں چلے گی, اور اگر اکانومی نہیں چلے گی تو انفلیشن تو ہوگی. انفلیشن تو اس لیے ہوتی ہے نا کہ شارٹیج ہو جاتی کسی چیز کی, اور آپ کو پھر آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہو جاتی ہے, تو وہ چیزیں تو چلیں گی. اسی لیے اس وقت سچویشن یہ ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے حکومت نہیں چل رہی, انفلیشن ہو رہی ہے اکانومی, اور انفلیشن کے ساتھ جیسے کہتے ہیں اسٹیگ فلیشن ہو رہی ہے, انفلیشن بھی چل رہی ہے اور اکانومی بھی اسٹیگنٹ ہے, 2% پہ گری ہوئی ہے. یہ بھی ایک یونیک سچویشن ہے. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں انفلیشن ہو رہی ہو وہاں اکانومی بھی چل رہی ہوتی ہے, ڈیمانڈ جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ سچویشن ہے, انفلیشن بھی چل رہی ہے اور اکانومی بھی گری ہوئی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہاں ہم ایک وار اگینسٹ ٹیرر چلا رہے ہیں, دوسری طرف سے اتفاق ہی نہیں ہے اس ملک کے اندر کہ کس طریقے سے چلانا ہے. آپ کے ہاں تو آج شاید پھر فائنانس منسٹر کا فیصلہ ہوا ہے, پھر فائنانس منسٹر مہینے کے لیے کوئی اس ملک کا فائنانس منسٹر ہی نہیں تھا. اتفاق ہی نہیں ہے کہ کیری لوگر بل کے پیسے لینے ہیں یا نہیں لینے, اتفاق ہی نہیں ہے کہ آئی ایم ایف سے پیسے لینے ہیں کہ نہیں لینے. یہ تو حال ہے ہمارا. شیٹھی صاحب ہمارے ساتھ ابراہیم صاحب ملتان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال کیجیے. بات کر رہا ہوں. جی دیکھیں مجھے صرف ان شارٹ بات کرنی ہے. جی ایک علاقہ تھا, ایک چھوٹا سا گاؤں تھا, اس میں ایک مولوی صاحب بہت بڑے بڑے مسائل بیان کیا کرتے تھے, شرعی مسائل, لیکن اس کے پیچھے جتنے بھی نمازی تھے ان کی نماز نہیں ہوتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کبھی ان کو یہ نہیں سکھایا کہ غسل کے فرائض کیا ہیں. ہمارے ملک کا حالت یہ ہو گئی ہے, ہم اتنے بڑے اتنے ہمارے ہر چینل پہ تبصرے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن پلیز کسی نے یہ توجہ دی کہ ہمارے ملک کے جو بیسک مسائل ہیں ان کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے. بڑی مہربانی جی. اب حل کرنے کے لیے تو جی ہم لوگ کیا حل کریں, ہمارے پاس کوئی پاور نہیں ہے, ہماری کوئی بات نہیں سنتا. اور جیسے میں نے آپ سے بتایا کوئی حل اتنے آسان نہیں ہے. جمہوریت میں بھی اتنے آسان نہیں رہے اب, اور اگر فوجی حکومت ہو تو وہ بھی اتنے آسان نہیں ہے. یہ ملک بکھڑا ہوا ہے اب, اس میں یونٹی نہیں رہی کہیں بھی. اتنے گروہ بن چکے ہیں, اتنے ویسٹڈ انٹرسٹ بن چکے ہیں, کوئی سیکٹیرینزم کی طرف جا رہا ہے, کوئی ریجنلزم کی طرف جا رہا ہے,
کوئی جمہوریت مانگتا ہے, کوئی مشرف صاحب کو بلانا چاہتے ہیں, کوئی کہتے ہیں وار آن ٹیرر غلط ہے, کوئی کہتے ہیں وار آن ٹیرر صحیح ہے, کوئی کہتے ہیں IMF کو بلائیں, کوئی کہتے ہیں مت بلائیں, کوئی کہتے ہیں کہ جی کراچی شہر ہمارا ہے, سندھ کا حصہ ہے, کوئی کہتے ہیں نہیں سندھ کا حصہ نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کسی اور ملک میں اتنی ڈویژنز ہوتی ہیں, تو پھر آپ کہتے ہیں جی کہ یہ ملک کی سولوشنز کیا ہیں؟ سولوشنز تو نظر آ رہی ہیں آپ کو, مگر سوال یہ ہے کہ ہاؤ ٹو گیٹ دیئر. سیٹھی صاحب آپ کے لیے ایک میسج ہے, عثمان صاحب نے کیا ہوا ہے کہ سیٹھی صاحب ٹوڈے زرداری صاحب would be scratching his head and you would soon be either in trouble or his advisor as you tend to preempt all his plans thinking that every time you do it you should be in trouble now. دیکھیے آئی ہوپ آئی ول ناٹ گیٹ ان ٹو ٹربل. میں تو تھیوریٹیکل بات کرتا ہوں, انفارمیشن تھوڑی سی ہوتی ہے, کچھ تھوڑی سی پروجیکشنز کرتے ہیں لاجیکلی اسپیکنگ. اگر آپ کا اشارہ یہ ہے کہ آپ اگر ڈیلے ہو جاتی ہے 18th امینڈمنٹ میں, تو میں نے تو نواز شریف کے کندھے سے فائرنگ کی ہے, میں نے تو خود اپنی فائرنگ تو کی نہیں. اچھا, محمد اشرف صاحب ہیں جی لاہور سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی سوال کیجیے گا. میرا سوال نظم سیٹھی صاحب سے ہے کہ بڑی مشکل سے ایک لام کی سے پرویز طرف سے جان چھوٹی ہے, پھر اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں, اتنا گھٹیا آدمی تھا اس نے. بڑی مہربانی جی. وہ جو صاحب ابھی ہمیں کہہ رہے تھے کہ جی SMS آ رہے ہیں, پرویز مشرف کا بڑا سپورٹ ہے, سن لیا آپ نے؟ ابھی تو پتہ نہیں وہ گالی گلوچ کی طرف جا رہے تھے. یہ بھی جذبہ ہے. جائیے پنڈی میں پوچھیے کیا جذبہ ہے لوگوں کا, وہ لال مسجد کے مسئلے کے اوپر جائیے پوچھیے کہ باقی اور جگہ پہ لوگ کیا سوچتے ہیں. نواز شریف صاحب سے پوچھیے, مسلم لیگ نون کے سپورٹرز کو پوچھیے, پیپلز پارٹی کے سپورٹرز کو پوچھیے, تو رہ کیا جاتا ہے پیچھے پھر. تو اس لیے یہ ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو بھی بالکل اہم پوائنٹ آف ویو ہے. سیٹھی صاحب اب یہ SMS ہمیں ساتھ ساتھ آ رہے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے, اور یہ کوئی 3 SMS ایک طرح کی ہیں کہ تمام پارٹیز کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے, لیکن MQM کی سیاست کے اوپر کیوں زیادہ توجہ نہیں دی جاتی, ان کی سیاست کو کیوں کرٹیسائز نہیں کیا جاتا؟ مطلب آپ کا یہ ہے کہ ہم ڈرتے ہیں MQM سے. جی ہاں, وہ کہتے ہیں تمام کبھی وائلنٹ پالیٹکس پہ اتر آتی ہے اور کراچی کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے. صحیح ہے, ہم ڈرتے ہیں. سیٹھی صاحب عمران صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی سوال کیجیے. میرا سمپل سا سوال ہے, مجھے نواز شریف کی وار اگینسٹ ٹیرر پہ آپ کے خیال میں کیا پالیسی ہے؟ مثلاً یہ کہ جماعت اسلامی کھل کے خلاف ہے کہ ملٹری آپریشن نہیں ہونا چاہیے, پیپلز پارٹی کھل کے ANP ہماری تھی کہ ہونا چاہیے. نواز شریف صاحب یس اور نو میں آنسر کیوں نہیں دیتے؟ کوئی میڈیا والوں کو چاہیے انہیں کہ جی یا یس کہہ رہے ہیں نو کہتے ہیں, کوئی بات تو کریں. اتنے بڑے نیشنل ایشو پہ اتنا بڑا لیڈر خاموش ہے. ٹھیک کہتے ہیں آپ, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. یہ بالکل موقع پرستی کا شکار ہے میاں صاحب کی جو منون لیگ ہے. میں نے کل ہی ذکر کیا تھا کہ شہباز شریف صاحب اور سعد رفیق صاحب ایک بات کر رہے ہیں, میاں صاحب تھوڑا سا ادھر ادھر ہو رہے ہیں. یہ پہلے دن سے ایسے ہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جی یہ جنگ نہیں کرنی, تو میاں صاحب کی پارٹی سب سے آگے تھی, کہتی تھی یہ امن کا معاہدے ہونے چاہیے. جب پھر وہ پروسیکیوٹ کی جنگ, تو پھر میاں صاحب چپ ہو گئے, کہنے لگے ہاں یہ طالبان تو ہے ہی غلط. تو یہ بالکل, جب وہ ہالبروک صاحب آتے ہیں تو ان کے سامنے ایک بات کرتے ہیں, جب وہ چلے جاتے ہیں ان کے پیچھے کوئی اور بات کرتے ہیں. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, مگر یہ نون کی سیاست ہمیشہ ایسے ہی رہی ہے, اور ہر جگہ پہ وہ موقع پرستی کرتی ہے. سیاست ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. رحمت اللہ صاحب ہیں جی لاہور سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. والسلام. میں سیٹھی صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں. والسلام. انہوں نے جو جنرل ضیاء کی بات کی ہے نا, اصل جو ملک کا بیڑا غرق کرنے والا ہے وہ جنرل ضیاء الحق ہے. جی مہربانی, میں آپ سے پورا اتفاق کرتا ہوں. اس کے اوپر بھی ایک پورا پروگرام کسی وقت ہو جانا چاہیے کہ ضیاء الحق نے اس ملک کو کس طریقے سے تباہ کیا, اور امریکہ کے ساتھ مل کے یہ سارا ملک کی جو خراب ہوا ہے, جو ہمارا قبلہ چینج ہو گیا, یہ سارا ضیاء الحق کی وجہ سے ہوا ہے. مگر یہ اس کے اوپر ایک ڈیٹیل پروگرام کرنا چاہیے. سیٹھی صاحب یہ ثاقب صاحب ہیں علامہ اقبال ٹاؤن سے, انہوں نے کہا کہ سیٹھی صاحب کائنڈلی لیٹ می نو دا فیوچر آف پاکستان پیپلز پارٹی آفٹر دی کمپلیشن آف اٹس ٹرم, ول اٹ بی ایلیمینیٹڈ؟ جی بہت اہم سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے 2 سال بہت اہمکانہ حکومت کی ہے, اور اگلے 2 سال اگر یہ رہ گئے اور اگر انہوں نے ایسے ہی چلتے رہے تو پیپلز پارٹی پھر 10 سال باہر بیٹھے گی, اور یہ بڑی ہماری بدقسمتی ہوگی اگر ایسے ہوا, کیونکہ ہمیں 2 پارٹی سسٹم کی ضرورت ہے. مین اسٹریم پارٹی ہے, نیشنل پارٹی ہے, اس کی وجودگی رہنی چاہیے, اس کی لیڈرشپ ہونی چاہیے, یہ ڈائنامک پارٹی رہنی چاہیے. مگر اگر ایسی ہی چلتی رہی تو اس کے جو امکان ہیں اور اس کا جو فیوچر ہے وہ ڈم ہے. سیٹھی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, اس میں بھی ہم نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی کالز لیں اور SMS کو پڑھیں. اس پروگرام کا فیڈ بیک بھی ہمیں ضرور دیجیے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.